کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں چوری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں مسلمان، ہمیں شراب پیتے ہوئے غیر مسلم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں مسلمان۔ ایسا مذہب اسلام جس کے نوجوان شراب نہ ڈوبے، ایسا مذہب اسلام جس کے نوجوان عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں۔ ہمیں دیکھ کر کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ نوجوانوں میری گزارش ہے کردار ایسا بنا لو لوگ تمہیں دیکھیں تو کہیں اگر اسلام کے ماننے والے اتنے پیارے ہیں تو خود اسلام کتنا پیارا ہوگا، خود مذہب اسلام کتنا پیارا ہوگا۔ ہمیں کردار ایسا بنانا ہے، اخلاق ایسا بنانا ہے۔ آج حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں، باپ بیٹے سے نفرت کر رہا ہے، بیٹا باپ سے نفرت کر رہا ہے، بیٹی کو ماں کی فکر نہیں ہے، ماں کو بیٹی کی فکر نہیں ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہوتا جا رہا ہے، خاندان حصوں میں بٹتے چلے جا رہے ہیں، پریوار تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہماری جماعت کئی دیواروں کے بیچ میں ڈیوائیڈ ہوتی چلی جا رہی ہے، اختلافات جنم لینے کا نام لے رہے ہیں لیکن یہ اختلافات مٹتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ بہت غور سے میری بات سنیے گا، یہ جو اختلافات جنم لیتے چلے جا رہے ہیں، باپ بیٹے کا دشمن ہو رہا ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہو رہا ہے، میں پوچھنا اتنا چاہتا ہوں کیا ہمیں آخرت کی پرواہ نہیں ہے، کیا ہمیں جنت کا دروازہ نہیں دیکھنا ہے؟ کون سے منہ سے جاؤ گے اپنے محبوب کے سامنے، کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے ساقی کوثر کے سامنے؟ وہ تو یہ کہیں گے کہ میری سنیرا نے آنکھیں دی تھی اسلام کے لیے، پتہ تو نے کیا کیا تھا اسلام کے لیے، میرے خاندان نے بچے قربان کیے اسلام کے لیے، پتہ تو نے کیا کیا اسلام کے لیے۔ تو کیا جواب دو گے محبوب تاور کے سامنے؟ کچھ تو ایسا کر جاؤ، مدینے والے سے کہہ دینا یا رسول اللہ آپ کے شہزادے نے خاندان دیا ہے اسلام کے لیے، میں مسجد بنا کے آیا ہوں اسلام کے لیے، میں نے مدرسہ بنایا ہے اسلام کے لیے، میں نے تعلیم کے لیے ادارہ قائم کیا ہے، یا رسول اللہ جب تک قیامت آئے گی اس ادارے میں قرآن پڑھا جاتا رہے گا، پڑھایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر۔ اس چیز پہ زور کیوں نہیں دیتے؟ میرے مرشد اجازت آقائی مولائی سیدی سندی سرکار رئیس الانبیاء حضور سید اویس مصطفیٰ واسطی، سبحان اللہ، چھوٹا نام نہیں ہے، اتنا بڑا نام ہے۔ اگر پوچھ رہا ہوں مولانا ثاقب سے جا کے پوچھنا، دنیا جانتی ہے سمٹ کی بیماری میں اتنے چھوٹے سے رہ گئے تھے، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا، موت کے منہ میں تھے، سب نے کہا یہ بچے گا نہیں، کسی نے کہہ دیا ایک بار بلگرام شریف لے جاؤ۔ خدا کی قسم رئیس الانبیاء کی نظروں میں جب آئے ہیں اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی ہے۔ ہاں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، جاؤ جس کا باپ زندہ اس کو حرامی کہنے والا کون ہے؟ آج بھی مولانا ذاکر صاحب موجود ہیں، خدا کی قسم اتنی بڑی ذات ہے، کتنی چیزیں ہم نے نگاہوں سے دیکھی ہے، ہم تو بس یہی دیکھتے ہیں حضور کا سچا بیٹا، حضور کا سچا بیٹا، وہ رئیس الانبیاء، وہ رئیس الانبیاء۔ آپ فرماتے آپ کہتے سنیں کبھی کسی کی بد دعا نہ لینا، کبھی کسی کی بد دعا نہ لینا۔ مجھا حضور بد دعا پتہ کیسے چلے گا کہ اس نے بد دعا کی ہے کہ دعا کی؟ فرمانے لگے یاد رکھنا، زیادہ لمبی آپ اس کی تفسیر میں نہ جانا، بس اتنا سمجھ لو کسی کا دل توڑ دینا بد دعا ہوتا ہے، کسی کا دل جوڑ دینا یہ دعا ہوتا ہے۔ کسی کا دل توڑ دینا دعا ہوتا ہے، کسی کا دل جوڑ دینا یہ دعا ہوتا ہے۔ آج اندازہ لگائیے ہاں کہتے کسی کا دل توڑ دینا بد دعا ہوتا ہے، کسی کا دل جوڑ دینا دعا ہوتا ہے۔ اب خود حساب لگانے کتنے دل توڑے ہیں اور کتنے دل جوڑے ہیں، یہ خود ہر بندہ حساب لگائے اپنا۔ ہم کتنے لوگوں کی دعائیں لیتے ہیں، کتنے لوگوں سے دعائیں لیتے ہیں، اور یار دعائیں لینے کے لیے کسی کا کام کر کے انتظار نہ کیا کرو کہ یہ مجھے شکریہ کہہ کے نوازے، یہ کہے جا اللہ تیرا بھلا کرے، اچھے کام کر دو، دل راضی ہو جائے گا، خود بخود تیرے حق میں دعائیں ہونے لگ جائیں گی، دل خوش ہو جائے گا، خود دعائیں ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، اس چیز پہ اگر بندہ عمل کر لے خدا کی قسم بہت ساری بیماریوں سے ہم سب کا پیچھا چھوٹ سکتا ہے، ہم سب کا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ آج حالات کیا ہے؟
ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم نے پیسے کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے, دولت کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے, ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ سب سے بڑا ہے. آج ہم دولت کو سب کچھ سمجھنے کے بعد دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ذلیل سمجھتے ہیں دوسروں کو. نہیں, خدا کے واسطے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں. یہ پیسے بڑے بڑوں کے پاس آئے اور لوگ چھوڑ کے چلے گئے. کوئی قبر میں دولت ساتھ لے کے نہیں گیا, کسی کا اکاؤنٹ قبر میں ساتھ نہیں گیا, کسی کا بینک بیلنس قبر میں ساتھ نہیں گیا. سب کا یہی رکھا رہ جائے گا, سب کا یہی رہ جانا ہے. پھر اس دولت کے لیے اپنوں کو ذلیل نہ کرنا, اپنوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے پیسہ دیا ہے, اس کے لیے اپنوں کو چھوڑنے کی کوشش کیجئے گا, چھوڑنے کی کوشش کیجئے گا. ہم تو یہ دیکھتے ہیں اگر کوئی رشتہ دار غریب ہوتا ہے, بندہ کوئی امیر ہوتا ہے, تو پھر غریب کے یہاں پہلی بات پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کرتا. اگر چلا بھی جاتا ہے تو پھر بستر پہ بیٹھنے سے پہلے یوں ہاتھ مار کے چھاڑا کرتا ہے. بات بستر پہ گندگی کی لگی ہے, اوقات دکھاتا ہے جا کر کے کہ تیرا بستر میرے بیٹھنے کے لائق لگی ہے. یہ احساس دلاتا ہے تو غریب ہے میں امیر ہوں. کئی بار تو دیکھا گیا ہے اگر بھائی امیر ہوتا ہے, بہنیں غریب ہو جاتی ہیں اور بھائی بہن کے دروازے پہ جاتا ہے, بھائی کے بہن کے دروازے پر اگر بچے کھانے کی طرف دوڑتے ہیں, بھائی کلائی پکڑ کے کہتا ہے خبردار ایسے مت کھانا, ان کے برتن پہ مکھیاں بیٹھی ہیں, ان کی پلیٹ پہ مکھی بیٹھی تھی, پہلے ٹشو پیپر لو, اس کو صاف کرو یا کھاؤ. بہن کے دروازے پہ جا کے اوقات مت دکھانا. اگر خدا نے دولت دی ہے تو کسی کو ذلیل نہ کرنا, اگر دولت دی ہے تو عزت دے کے دکھا. خدا کی قسم اگر تو کسی کو عزت دے گا اللہ قیامت میں تجھے عزتوں کے تاج عطا کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ہم نے رشتہ داروں کو ذلیل کیا, ہم نے اپنوں کو ذلیل کیا. غیرت نہیں آتی ہے, بڑے بڑے تاج والے قبر میں لیٹے ہیں, بڑی بڑی پگڑیوں والے لیٹے ہیں, کوئی زمین کے اوپر نہیں رہا ہے, سب کو مٹی کے نیچے جانا ہے. اگر کس بات کی ہے, اگر کس بات کی ہے, ہاں خدا کی ساتھ باقی رہے گی, کچھ باقی نہیں رہنا ہے. آج میں بول رہا ہوں, اللہ نہ کرے کل میرے گلے میں طاقت نہ رکھے, کون پوچھے گا مجھے, کون بلائے گا مجھے. آج اگر آواز میرے پاس ہے تو گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, علم اگر ہمارے پاس ہے تو اترانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر علم کی بنیاد پر گھمنڈ آتا ہو تو اپنے باپ ابلیس کی زندگی کو پڑھ لیا کرو, کیونکہ اس کے پاس علم تھا, علم اس کا بچا نہ سکا. خدا کی قسم بچائے ہو جاتے ہیں جو کرم والے بھی ہوتے ہیں, رحم والے بھی. ہم سب کے لیے ضروری ہے ہم چھپ کے رہا کریں, چھوٹے ہو کے رہا کریں. رب نے تجھے دولت دی ہے, اپنوں کے دسترخوان پہ بیٹھے تو کبھی بستر جھاڑ کے بہن کا دل تھوڑا نہ کر, کبھی پلیٹ کو صاف کر کے اسے ذلیل نہ کر, بچوں کو نہ رو. اگر لیٹنے کی باری آ جائے, مجھے پتا تو کتنے بڑے پیسے والا ہے, تیری اوقات کیا ہے, تجھے 4 محلے نہیں جانتے ہیں. آج تجھے اس نبی کی کہانی بتاؤں کہ جو معراج میں گیا ہے تو سارے نبی بیت المقدس میں ہاتھ باندھے سب کھڑے تھے. جب بیت المقدس سے آگے چلا ہے, جبریل نکیل پکڑ کے جا رہا ہے, اس سے آگے میرا نبی جب عرشوں پہ پہنچا ہے, سروے جھومے کے عرش نے میرے محبوب کے, وہ شان والا پیغمبر خدا کی قسم جب جنت کی سیر کر رہا ہے, حوروں کی سردار نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ آج میں بھی کچھ مانگنا چاہتی ہوں. میرے نبی نے کہا تھا کیا چاہتی ہے, آقا بتائیے نا, میرے بھی حصے میں آپ کا کون سا غلام ہے, مجھے بھی کچھ نواز دے جائے. میرے نبی نے کہا تھا تو کون ہے, کہا میں جنت کی